بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت آپ کو بتاؤں، مستدرک یہ حدیث کی کتاب ہے، حدیث نمبر 7393۔ فرمایا میرے نبی، پیارے نبی، اچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص حلال رزق کمائے، خود کھائے، خود پہنے، یا اللہ پاک کی مخلوق میں سے کسی دوسرے کو کھلائے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ اور جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو، اسے چاہیے کہ وہ اپنی دعا میں یوں کہے، اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اے اللہ پاک، اپنے بندے اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما، اور تمام مومن اور مومن مردوں عورتوں پر بھی رحمت نازل فرما۔ تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا، مومن کبھی خیر سے سیر نہیں ہوتا حتی یکون منتہا الجنہ، یہاں تک کہ اس کا آخری مقام جنت ہوتا ہے۔ اور عاشق رسول کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان اللہ۔ خدا تو بھیجے صلو وسلمو کا خطاب، خدا تو بھیجے صلو وسلمو کا خطاب، خدا تو بھیجے صلو وسلمو کا خطاب، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر، درود پڑھو، تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر، درود پڑھو، رہو گے حفظ الہی میں رات دن محفوظ، رسول پاک پہ شام و سحر درود پڑھو، رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے، رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے، جو ان کے نام پہ آٹھوں پہر درود پڑھو، جو ان کے نام پہ آٹھوں پہر درود پڑھو۔ ماشاءاللہ، اللہ کرے ہماری عادت بنے کہ ڈیلی ہم 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھا کریں۔ دیکھیں، صلی اللہ علیہ محمد 2 سیکنڈ لگے، درود پاک ہو گیا۔ اور اگر اس کو ہم 1200 دفعہ پڑھیں، آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگے گا۔ اچھا، اب 1200 کو ہم تقسیم کر لیں کہ 5 نمازوں کے بعد اتنا پڑھنا ہے، اس کے علاوہ اتنا پڑھنا ہے، لو جی ہو گیا۔ تو اللہ کریم توفیق عطا فرمائے کہ ہم کثرت کے ساتھ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات پر ہم درود پڑھا کریں۔ جو نہ بھولا، ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ پروگرام ہے جنت، اور جنتوں میں نعمتیں کیا ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ دکھائے۔ وہ جنتیں کیسی ہوں گی؟
قرآن میں جا بجا جنت اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، جنتی ایسے بچھونوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے جن کے اندرونی حصے موٹے ریشم کے ہیں۔ اب دنیا کے اندر بادشاہ سلامت سیٹھ بڑے یوں ٹیک لگا کے بڑے موج سے بیٹھے ہوئے ہیں، ارے بھئی یہاں تو موت آنی ہے، یہاں تو ہم نے مرنا ہے، اور اگر استغفر اللہ گناہ کر کے یوں بڑے عیش کر رہے ہیں پھر تو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اچھا اگر ہم گناہ نہیں کر رہے مگر عیش کر رہے ہیں، موج کر رہے ہیں، موت تو ہے نا۔ جنت کے اندر جنتیوں کا عیش آرام راحت بادشاہوں جیسا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ پاک نے ان بچھونوں کے اندرونی حصے کا حال تو بیان کر دیا، ظاہری حصے کا بیان نہیں کیا، کیونکہ زمین میں کوئی ایسی چیز ہی نہیں ہے جن سے ان کے ظاہری حصوں کا حال پہچانا جا سکے۔ اللہ کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہمیں داخل جنت فرما دے، اللہم آمین۔ آمین۔ اشرف ماشاء اللہ آپ ہر پروگرام میں کوئی نہ کوئی جنت میں لے جانے والے اعمال کا ذکر خیر آپ فرماتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ خیر کرے، اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمیں داخل جنت فرمائے۔ آمین۔ تو آج آپ کون سا ایسا عمل، کون سی ایسی کنجی ارشاد فرما رہے ہیں جو ہمیں داخل جنت فرما دے؟ صدقہ۔ سبحان، اچھا، ماشاء، صدقہ جنت دلانے والا عمل، جنت کی چابیوں میں سے ایک چابی ہے۔ سبحان۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 92 میں ارشاد ہوتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو۔ سبحان۔ وہ بھلائی حاصل کرنے کا ذریعہ، بر حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو جو ایمان والے ہیں انہیں کہا جا رہا ہے کہ بھلائی کی امید رکھو، وہ جو عبادات اور طاعات کے ذریعے سے وہ اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں، اور تب تک تم بھلائی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اللہ کی راہ میں اپنی پیاری چیزیں قربان نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ اور وہ بھلائی یہ ہے کہ اللہ پاک تمہیں اپنے فضل سے جنت میں داخل کرے گا، تم سے عذاب ٹال دے گا۔ اور اہل علم کہتے ہیں بر سے مراد جنت ہے، کہ تم جنت پانا چاہتے تو اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خیرات کر دو، خرچ کر دو۔ آخرت میں رب قدیر اپنے بندوں کے ساتھ یہ بھلائی کرے گا، یعنی بندہ یہ بھلائی کرے کہ پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور اللہ پاک اس کے ساتھ یہ بھلائی فرمائے گا کہ اس کو عزت کے ساتھ جنت میں داخل فرما دے گا۔ مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، مفلسوں ان کی گلی میں جا پڑو، آغ خلق اکرام ہو ہی جائے گا، باغ خلق اکرام ہو ہی جائے گا۔ شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، شاد ہے فردوس یعنی ایک دن، قسمت خدام ہو ہی جائے گا، قسمت خدام ہو ہی جائے گا۔ کیا پہلی بات اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں کہ جنت بھی خوش ہے کہ محبوب کے غلام جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان۔ اور بعض ایسے لوگ ہیں صحابہ کرام میں جن کی جنت مشتاق ہے، کیا بات، اشتیاق ہوتا ہے نا، ان کا اشتیاق ہے، اور وہ چند صحابہ کا نام لیا گیا، اس میں سلمان فارسی بھی ہیں، مولا علی مشکل کشا بھی ہیں رضی اللہ عنہما، کہ جنت چاہتی ہے یہ میرے اندر جلدی داخل ہو جائے۔ کیا بات ہے۔ اللہ ہے صاحب، آپ نے قرآن پاک کی تلاوت
فرمائی آیت کریمہ، اس میں پیاری چیز کو اسپیشلی راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب، اور بھلائی کو نہیں پہنچ پا سکتے جب تک پیاری چیز نہ. میں تھوڑا سا موضوع کو روکوں گا. اس اب ہمارا جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں امیر و غریب ہر طرح کے لوگ ہیں. اب خرچ کرنے کی باری آتی ہے نا، جنرلی جو دیکھا جاتا ہے نا، اس میں بزنس کمیونٹی ہو یا کوئی منصب والی کمیونٹی ہو، جو بھی ہو، اب گھر میں اچھا کھانا ہے تو اب جو بچا کھچا ہوگا وہ اپنے سرونٹ کو یا مطلب دیا جائے گا نا. اچھا، پھر اسی طرح کپڑے جو یوزڈ ہوں گے وہ سیدھا ہوں گے، اپنے کو پہننے کو دل نہیں کرے گا، وہ عام طور پہ ہم آگے ڈونیٹ کرتے ہیں یا بھجواتے ہیں ایسی جگہوں پہ بھی، صلاح افزد گان کو دے دیجئے، یا اس طرح وہ سلسلہ چلتا ہے. اچھا، ابھی مزید تو ہم صدقے کے بارے میں آپ سے سنیں گے، اب وہ واجبہ بھی آ جائے گا، نافلہ بھی آ جائے گا. اچھا، زکوٰۃ کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں نا، تو اسی طرح مطلب دکانداروں کے پاس اگر کپڑے کا بزنس ہے تو جو نہیں بکتا مال، اسی طرح اور بھی جن کے پاس کوئی فرنیچر ہوگا نہیں بکتا، یا کوئی اور بھی چیزیں ہوں گی جو نہیں بکتی، تو وہ زکوٰۃ کی شکل میں دینے کا ٹرینڈ ہے. اب وہ اس آیت پاک کو دیکھیں اور یہ ٹرینڈ کو دیکھیں تو آپ اس میں کیا گائیڈ کریں گے ہمیں؟ دیکھیں کہ ہمارا رب فرما چکا نا کہ پسندیدہ چیز میری راہ میں خرچ کرو. اور آپ دیکھیں کہ اس آیت مبارکہ پر صحابہ کرام نے عمل کیسے کیا. امیر علیہ سنت کا رسالہ ہے مدینے کی مچھلی، تو میں اس میں سے کچھ آپ کو بتاتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیمار تھے، بھنی ہوئی مچھلی کھانے کی خواہش ہوئی، تو اپنے خادم کو کہا، تو بہت تلاش کر 1.5 درہم کی ایک مچھلی ان کو ملی، وہ لے آئے، بھون کر پیش کی. اتنے میں ایک سائل آ گیا، مانگنے والا آ گیا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فاروق اعظم کے بیٹے، شہزادے، اور بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے عاشق رسول، اور ان کے عشق رسول کے واقعات، ان کے اتباع رسول کے واقعات اتنے ہیں کہ کسی اور صحابی کے اتنے نہیں ہیں. اللہ اکبر. یعنی ان راہوں سے گزرنا جہاں سے آقا گزرے تھے، وہ اسی انداز سے فلاں کام کیا کہ آقا نے ایسا کیا، فلاں، اس طرح کتنے واقعات ہیں ان کے. اچھا، جیسے سائل آیا، فرمایا، نافع اپنے غلام کو کہا، مچھلی سائل کو دے دو، مانگنے والے کو دے دو. کہا، حضرت آپ نے خواہش کی تھی، بڑی کوشش کر کے لایا ہوں، آپ تناول فرما لیں، میں مچھلی کی قیمت اس کو دے دیتا ہوں، بھئی جتنے کی مچھلی ہے اتنا میں اس کو دے دیتا ہوں سائل کو. فرمایا، نہیں، مچھلی دو. اب وہ خادم کہتے ہیں، غلام کہتے ہیں کہ میں نے مچھلی دے دی، اور پھر اس کے پیچھے جا کر میں نے اسی سے وہ مچھلی خرید لی. اب تو اس کی ملک ہو گئی نا، اس کی ملک ہوئی تو میں نے پھر دوبارہ اس سے خریدی. اچھا، اب جب حاضر ہوا پھر ارشاد فرمایا، یہ مچھلی بھی اسی کو دے دو، قیمت بھی اسی کو دے دو. کیا بات ہے. میں نے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے، جو شخص کسی چیز کی خواہش رکھتا ہو، پھر اس خواہش کو روک کر اپنے اوپر کسی اور کو ترجیح دے، اللہ اسے بخش دیتا ہے. کیا تو یہ صحابہ کرام کی یہ شان ہے. اور یہ جو آیت مبارکہ جس پر آپ نے کہا کہ میں موضوع کو روکوں گا، تو روک دیا آپ نے بھائی. تو یہ اس میں صحابہ اور تابعین اور بزرگوں کا عمل. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک کنیز تھی، آپ کو بہت پسند آئی یہ کنیز جو ہے. پھر آپ نے جب یہ آیت پڑھی، اس کنیز کو اللہ کے راہ میں آزاد کر دیا. اچھا، ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری، انصار جو ان صحابہ ہیں، یہ وہ ہیں جو مدینہ پاک کے لوگ تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. میرے نبی نے جا کر ان کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. اچھا، کھجوروں کے باغات تھے، اور ایک باغ تھا حضرت ابو طلحہ انصاری کا، اس کا نام تھا بیروحہ. بڑا وہ پسند تھا، اور مسجد نبوی کے سامنے ہی تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے، وہاں کا پانی بھی پیتے. جب یہ آیت نازل ہوئی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا،
تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز نہ خرچ کرو۔ بارگاہ رسالت میں حاضر ہو گئے، آقا یہ باغ بڑا پیارا ہے مجھ کو، اس کو راہ خدا میں صدقہ کرتا ہوں، میں اللہ کے پاس اس کا ثواب اور اس کا ذخیرہ چاہتا ہوں، یا رسول اللہ آپ اسے خرچ کر دیں، جس کو چاہے دیتے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خوب، یہ بڑا نفع کا مال ہے، جو تم نے کہا میں نے سن لیا، میری رائے یہ ہے تم اسے اپنے اہل قرابت میں وقف کر دو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، قریبی افراد ہیں، ان کو دے دو۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بولے یا رسول اللہ میں یہی کرتا ہوں، پھر وہ باغ اپنے عزیزوں اور چچا کے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ اچھا دیکھیے دو باتیں، ایک تو یہ کہ صحابہ کرام قرآن سنتے اور عمل کرتے تھے، دوسری بات اپنے صدقے بارگاہ رسالت میں پیش کرتے تھے۔ آقا آپ کر دیں، بھی خود بھی تو کر سکتے تھے نا، آیت قرآنی پر خود ہی عمل کر لیتے، جس کو چاہے دے دیتے، لیکن نہیں، آپ بارگاہ رسالت میں صحابہ کرام اپنے زکاتیں اپنے دیگر صدقے بارگاہ رسالت میں دیتے تھے کہ آپ تقسیم کریں، کیوں کہ آپ کے صدقے میں ہمارا یہ صدقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے گا۔ اچھا پھر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے نبی نے تربیت کیا فرمائی؟ اپنے رشتہ داروں کو دے دو، کسی کو دینا ہی اللہ کی راہ میں۔ اچھا ہم نے دوستوں پر بڑا خرچ کرنا ہے، تو بھی رشتہ دار بھی ہے نا، بہن ہے، بھائی ہے، چچا ہے، تایا ہے، خالہ ہے، پھپھی، جو قریبی رشتہ دار ہیں ان پر خرچ کریں۔ کہ فلاں سے تو میری بنتی نہیں، اللہ کے بندے جس سے نہیں بنتی اس پر خرچ کرنا افضل صدقہ ہے، کیا بات ہے، زیادہ ثواب ملے گا۔ کیا بات، کہیں مجھے تو دعوت ہی نہیں دی، کتنا عرصہ کو ملا ہی نہیں، یہی تو بات ہے۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز خیرات کرتے تھے۔ اچھا یہی آیت جو مبارک جب نازل ہوئی، حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اپنا بہترین گھوڑا بارگاہ رسالت میں لائے، عرض کی یہ اللہ کے لیے صدقہ ہے۔ فرمایا یہ گھوڑا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہی گھوڑا لے کر ان کے بیٹے کو عطا فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا اسے انداز بھی صدقے کا اور ترجیح کہاں دینی، اس میں جی قرابت داروں کا نبی پاک کی بارگاہ سے رہنمائی ملتی، اور آپ نے اس میں ایک بہت اچھا اضافہ فرمایا۔ یقیناً یہ احادیث مبارکہ کے مضامین ہیں کہ اب افضل صدقہ وہ جو ناراض ہے آپ کا بھائی بہن، اس طرح اس کو دینا۔ اچھا دیں گے تو میں کہتا ہوں ساری ناراضگیاں، ساری ناچاکیاں ختم نہیں ہو جائیں گی؟ بالکل ختم ہوں، اور بالفرض نہیں ختم ہوتی، وہ برقرار رہتی ہے بالفرض۔ آپ کو تو ثواب ملا نا بھائی، آپ کی سائٹ تو سیو ہوئی، ہم یہ نہیں کریں گے کہ وہ اس کی سائٹ سیو نہ ہو، ہم بدخواہی تو نہیں کریں گے نا، ہم یہی خواہش کریں گے کہ اس کی سائٹ بھی سیو ہو۔ اور پہلے تو اپنا ہی حق ہے نا بھائی، کہ میری طرف سے کوئی بات نہیں ہے، عید شب رات آئی، کوئی تحفہ تحائف بھیج دیا، کوئی کپڑوں کا جوڑا بھیج دیا، کوئی کھانا بھیج دیا، اور کوئی چیز بھیج دی بچوں کے لیے، اس کے لیے، تو اس انداز سے ہم اپنے تعلقات بنائیں۔ بہرحال صدقہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور ماشاءاللہ آپ نے اچھا وہ ایک پوائنٹ دیا کہ جب صدقہ دینا ہے تو کیسا دیں، بچ گیا تو یہ بھی غنیمتیں پھینکنے سے اچھا کسی غریب کو دے دیں۔ اچھا کپڑے پرانے ہو گئے تو پھینکنے سے اچھا کسی غریب کو دے دیں، اس کے کام آ جائیں۔ لیکن مزہ ہے نا، جو چیز ہمیں پسند ہے وہ اپنے بھائی کو بھی وہی دیں۔ بھائی صاحب آیت پاک میں جو آپ نے ارشاد فرمائی ابھی، اس آیت مبارکہ میں خرچ کرنے سے کون سا خرچ مراد ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما یہ فرماتے ہیں خرچ کرنا عام ہے، تمام صدقات واجبہ ہوں نافلہ ہوں، زکوٰۃ دیں، آپ قربانی کریں، آپ فطرہ دیں، آپ جو بھی خرچ کریں اس میں سارے اخراجات شامل ہیں، اور جس پسندیدہ چیز کو خرچ کرنے کا فرمایا گیا وہ بندے کا مال ہے، کیونکہ مال سے بے تحاشا محبت ہوتی ہے، تبھی تو زکوٰۃ پوری نہیں دیتی۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، میرا رب ہم سے زیادہ جانتا ہے۔ یہ سورہ عادیات میں ارشاد ہوتا ہے بے شک وہ انسان مال کی محبت میں ضرور بہت شدید ہے۔
یہ ابو لہب جو ہے یہ کیا بکواس کرتا تھا، غیر مسلم اور غیر مسلم مرا تو ہم یہی کہیں گے اس کو، وہ کہتا تھا کہ میرے پاس مال بہت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا خدا کیا کرے گا، میرے پاس جتھا بہت ہے، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کو اس کے مال نے کیا فائدہ دیا، وہ اور اس کی اہلیہ جو ہے دونوں، یہ دونوں گستاخ رسول تھے، دونوں جہنم، اللہ کی پناہ۔ وہ مال کی انسان کو بہت محبت ہوتی ہے اور یہ امتحان ہے، اور سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے اور خرچ کرتے ہوئے خاص ناقص مال دینے کا ارادہ نہ کرو۔ اچھا بعض نے فرمایا پسندیدہ چیز وہ ہے جس کی لوگوں کو حاجت ہو، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ سورہ دہر۔ پسندیدہ چیز کی ایک تفسیر یہ بھی ہے جس چیز کی خود ضرورت ہو لیکن اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہوئے خرچ کر دے، اور اس کا بیان سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ہوتا ہے، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اپنی جانوں پر ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں خود حاجت ہو۔ امام راضی فرماتے ہیں فضیلت اور کثرت ثواب کے اعتبار سے یہ ساری صورتیں معتبر ہیں، اور مفتی نعیم الدین مراد آبادی خلیفہ اعلیٰ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی کے مرشد، آپ فرماتے ہیں جو مال مسلمان کو محبوب ہو اسے اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرے، وہ اس آیت میں داخل ہے، چاہے ایک کھجور ہی ہو۔ اللہ کریم نصیب فرمائے۔ اچھا یہ سب یہ بتائیں کہ صدقہ کے فضائل آپ ارشاد فرما رہے ہیں، صدقہ کہتے کس کو ہے اور اس کی کیا کیا صورتیں ہیں؟ وہ عطیہ جو اللہ پاک کی بارگاہ میں ثواب کی امید پر دیا جائے، صحیح، وہ صدقہ ہے۔ اچھا صدقے کی بنیادی طور پر 2 قسمیں، واجبہ اور نافلہ۔ ٹھیک ہے۔ صدقات واجبہ کی مثالیں کیا ہیں؟ زکوٰۃ، فطرہ، عشر، روزوں کا فدیہ، قسم کے کفارے۔ صدقہ نافلہ کی صورتیں اللہ کی راہ میں ثواب کی نیت سے خرچ کرنا، مسجدیں بنا رہے ہیں، مدرسے بنا رہے ہیں، کسی کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریب کو کپڑے پہنا رہے ہیں، کسی طالب علم کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، اس کو بکس لے کر دے دیں۔ اچھا فوت ہو گیا تو تیجا کر رہے ہیں، 10واں کر رہے ہیں، 40واں کر رہے ہیں، برسی کر رہے ہیں، تو سارے کار خیر ہے، یہ صدقہ نافلہ ہوگا۔ ہاں جی، صدقہ نافلہ۔ تو صدقہ نافلہ پھر خاص و عام سب کھا سکتے ہیں؟ جی۔ ایسا بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ جان کا صدقہ دیں، اس سے مراد کیا اور اس کا فائدہ کیا ہے؟ دیکھیں جان کا صدقہ امیر علیہ سنت مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں اس بارے میں، اور جو میسیجز ہوتے ہیں نا بیماروں کے لیے اس میں بھی فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کے حوالے سے کہ جان کا صدقہ دیں۔ آپ کو کوئی تکلیف آ گئی، اللہ نہ کرے کوئی سنگین بیماری ہو گئی، کوئی مہلک بیماری ہو گئی، تو جان کا صدقہ دیں، یعنی مرغا بکرا ذبح کر کے اللہ کی راہ میں غریبوں کو دے دیں، یہ جان کا صدقہ ہو گیا۔ تو صدقہ تو ویسے بھی دے سکتے ہیں، مثلاً آپ لوگوں میں غریبوں میں رقم تقسیم کر دیں، لوگوں کو کھانا کھلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے، لوگوں کو پھل کھلا دیں، یہ بھی صدقہ ہے، افطاری کروا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ مگر جان کا صدقہ افضل ہے، مرغی ذبح کر کے دے دیں مدرسے میں یا اور غریبوں میں دے دیں، بکرا ذبح کریں، اس کا گوشت جو غریبوں کے ایریاز ہوتے ہیں وہاں جا کر بانٹ دیں، یہ جان کا صدقہ بنے گا۔ ایسا مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک بات بڑی یقیناً دلچسپی کا باعث ہوگی، تھوڑی آپ سے بھی ریلیونٹ ہے، میرے سے بھی ریلیونٹ ہے۔ کچھ پیریڈ پہلے ہے نا، تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے، میں نے آپ کو ایک ریکویسٹ کی تھی کہ میری نواسی ہے نا بیمار ہے، شدید بیمار ہے، ہاسپٹلائز ہے، اور بار بار ڈاکٹر تو وہ بلڈ کی لگ رہے ہیں، اس کو ریڈ سیلز لگ رہے ہیں، تو بیچاری صحت یاب نہیں ہو پا رہی ہے نا، تو آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ جان کا صدقہ دے۔ الحمدللہ وہ دینے کی سعادت ملی۔ یقین کیجیے ایسا، جہاں ڈاکٹروں کے ہاتھ کھڑے تھے نا، ایٹ ونس یو ٹرن ہوا اور بچی نے اللہ پاک کی رحمت سے نا صحت یابی کی طرف ڈے بائی ڈے آنا شروع ہو گئی۔ تو پھر وہ یہ جان کے صدقے سے مجھے ذہن میں یہ بات پڑی۔ یہ مدنی چینل کے ناظرین کے لیے بھی ایک اپنانے والی بات ہے، اور یہ یقیناً ساری باتیں جو آپ بھی بیان فرماتے ہیں میرے لیے سنت کا فیضان ہے۔ ایسا بھی یہ عرض کرنا تھا کہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر لفظ صدقہ
آیا ہے, اس سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں لفظ نہیں آیا, لفظ آیا. ماشاء اللہ, فے جو ہے نا وہ ساکن, صحیح ہے. وہ لفظ نہیں لفظ, اور ملک نہیں ملک, گوشت نہیں گوشت, حفظ نہیں حفظ, اور بھی اس کی مثالیں. ایک ہے صدقہ, صدقہ مانے واسطہ وسیلہ, صدقہ پیارے کی حیا کا, تو وہ یہ واسطہ ہے, واسطہ دیا جا رہا ہے. ایک ہے صدقہ یعنی اللہ کی راہ میں کچھ دینا. صحیح ہے, دال پر زبر ہے. جی دال پر زبر ہے. ماشاء اللہ آپ نے انڈرسٹینڈ کیا. قرآن کریم میں زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا, نفلی طور پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو بھی صدقہ کہا, بال بچوں پر خرچ کرنا, پیرنٹس پر والدین پر خرچ کرنا اس کو بھی صدقہ کہا, قرض معاف کر دینے کو بھی صدقہ کہا گیا. غریب آدمی بیچارہ قرضہ لے کے پھنس گیا, دے نہیں پا رہا, چل جائے گا, تو یہ بھی صدقہ ہے. بیوی کے حق مہر کو بھی صدقہ کہا گیا, اور بھی لفظ صدقہ کئی معنوں میں یوز ہوا ہے. اللہ کرے ہم عاشق قرآن بنے اور عاشق تفسیر بنے, اس کا سوچ کہ یار یہ پڑھیں, اس کو پڑھیں, اس آیت کو صدقہ اس میں یہ, تو پھر یہ چیزیں آتی ذہن میں. اچھا, یہ سب صدقہ جنت میں لے جانے والا عمل ہے, بالکل. تو اس کے مزید کچھ فضائل ارشاد فرما دیں. بالکل عرض کرتا ہوں, میں آپ کو مسلم شریف کی اور مشکاۃ شریف کی حدیث سناتا ہوں. مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 1028, مشکاۃ شریف میں حدیث نمبر 1891. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آج تم میں سے روزہ دار ہو کر کس نے صبح کی؟ صدیق اکبر نے عرض کی میں نے. دوبارہ فرمایا, آج تم میں سے کوئی جنازے کے ساتھ گیا؟ صدیق اکبر نے عرض کی میں نے شرکت کی ہے. فرمایا, آج تم میں سے کسی نے کسی مسکین کو کھلایا؟ صدیق اکبر نے عرض کی میں نے. کیا بات. فرمایا, آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی عیادت کی؟ صدیق اکبر نے عرض کی میں نے. واہ کیا بات. تب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جس شخص کی ذات میں یہ خصلتیں, یہ عادتیں, یہ ہیبٹس جمع ہو جائیں وہ جنت میں ہوگا. سبحان. اب سنیں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس حدیث کی شرح وضاحت. فرماتے معلوم ہوا امتی کا نبی سے, مرید کا شیخ سے, شاگرد کا استاد سے اپنی خفیہ نیکیاں بیان کرنا ریا نہیں ہے, صحیح, بلکہ ان کی دعا لے کر زیادہ قابل قبول بنانا ہے. سبحان اللہ. کہ امتی کوئی نبی کی بارگاہ میں اپنے اعمال بتاتا ہے, صدیق اکبر نے بتایا نا, آقا میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, تو یہ کیا ہے؟ دعا لے کر اس کو قبول کروانا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح کوئی مرید اپنے پیر کو بتاتا ہے, شاگرد اپنے استاد کو بتاتا ہے, تو اس میں حرج نہیں ہے. اچھا, یہ بھی پتا چلا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں بہت بڑے عبادت گزار ہیں, ڈیلی یہ اعمال کرتے ہیں, اور صدیق اکبر قرآن و حدیث کی شہادت اور گواہی کے ساتھ جنتی ہیں. سبحان. ایسا دیکھیں بھی یہ جو آپ نے ابھی روایت بیان فرمائی ہے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ سے جو پوچھا گیا, سارے ہی ٹاپک علیحدہ نوعیت کے ہیں, جی علیحدہ ہی عنوان رکھتے ہیں, اور علیحدہ علیحدہ عمل ہے. یہ نہیں کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کے یہ بندہ سارے عمل کر سکے. اب وہ مسکین کو کھانا کھلانا, روزے کی حالت, جنازے میں شرکت, دیگر چیزیں. اللہ کی شان ہے. دیکھیں کہ بندہ کوشش کرتا ہے, اللہ کریم مدد فرماتا ہے. اب میں یہ کہوں میں نیکی نہیں کر سکتا, ایسا نہیں ہے. میں اللہ کریم سے بارگاہ میں دعا کروں اور پھر کوشش کروں, اللہ کامیابی دے گا. اور پھر جذبہ رہنمائی کرتا ہے, میں نے نیکی کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتا ہے. ایسا میرے لیے سنت کی بارگاہ سے ویسے میں نے آج کے تجربے میں میں نے پہلے بھی کئی بار ہوا, آپ جو رہنمائی کرتے ہیں نا کہ نیت, اچھا دیکھا یہ گیا, میں نے تو آج بھی میں نے نا صبح نا نیت کی بھی, آج عصر کی نا سنتیں پڑھنی, وہ نیک مال کا رسالہ پر کرتے ہوئے نا بس اس طرح ہی ہوتا ہے, فارمیلٹی کے طور پہ پر کرنا یا جو بھی ہے, چلے پیر صاحب نے کہا چلو کچھ نہ کچھ. لیکن آج صبح میں نے نیت کی بھی عصر کی سنتیں پڑھنی ہیں. اچھا بائی دا وے نا, میں گزر رہا تھا مارکیٹ میں, تو تھا کہ چلو ابھی جماعت میں نا 10 منٹ رہتے ہیں, تو کوئی نہیں اگلی مسجد میں پڑھ لیں گے نماز.
لیکن میرا گمان یہ ہے کہ وہ نیت کرنے کی برکت سے ذہن میں آیا کہ آج تو نے نیت کی ہے، عصر کی سنت ہے تو پڑھ لو، ہاں ٹائم تو ہے۔ تو اچھی نیتیں بندے کے لیے، ایک اچھائیوں کے لیے بہت اچھا پیش خانہ۔ نیت المؤمن خیر من عملی، بندہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ یعنی ایک بزرگ جو ان کا آخری وقت تھا تو جو احباب حاضر تھے کہا کہ نیت کرو ہم حج کریں گے، اللہ کی راہ میں جنگ کریں گے، ہم یہ کریں گے۔ حضرت اس وقت آپ یہ نیتیں کر رہے ہیں، کہا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو کروں گا، فوت ہو گیا تو ثواب کماؤں گا نیت کا۔ تو نیت۔ اچھا پھر ایک بات کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے سارے یہ اعمال کیے، تو نیک اعمال کی طرف آپ نے فرمایا، واقعی میری توجہ بھی گئی کہ ہم ایک دن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں، تو نیک اعمال کا رسالہ رکھیں سامنے اور اس کے مطابق ٹک کریں کہ آج یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا، یہ میں کل کروں گا، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہوا۔ اس طرح پورا دیکھیں، نمازیں، جماعت، صف اول، تلاوت، درود شریف، اذکار وغیرہ۔ تو روز اس کا اگر جائزہ لیں، بالخصوص بزرگوں کا مدنی چینل ہے نا، اب بزرگوں کو کیا کرنا ہے بھائی، آخری عمر ہے، کیا رونق دنیا دیکھوں، اللہ کو یاد کریں، تلاوت کریں، مدنی چینل دیکھیں، درود شریف پڑھیں، تو نیک اعمال کا رسالہ سنبھال لیں۔ اس صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں روایت بیان ہوئی، امیر علیہ سنت کا شعر ہارون بھائی سے سنتے ہیں۔ سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہے، رفیق سرور ارض و سما صدیق اکبر ہیں، سبھی اصحاب سے بڑھ کر مقرب ذات ہے ان کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسا بات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک بیان چل پڑی ہے، تو موضوع ہمارا صدقہ ہے جنت سلسلے میں، تو خاص طور پہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقہ دینے کے بارے میں جو انداز تھے وہ اگر کوئی ارشاد ہو جائیں۔ پہلے آپ کو شعر سنا۔ سبحان اللہ۔ سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، کی دسیا ہے؟ سانو یار غار نے، سانو یار غار نے، سانو یار غار نے دسیا اے دوستو، سب کچھ حضور تے نثار ہونا چاہیدا، سب کچھ حضور تے نثار ہونا چاہیدا، کچھ تے حیاتی دا معیار ہونا چاہیدا۔ حیاتی دا معیار یعنی زندگی کا معیار، یہی سب کچھ قربان کر دیں محبوب پر۔ ایسا جو شعر بھی آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا، اب وہ محبت کی انتہا ہوگی تو محبوب پہ ہر چیز نچھاور کرنے کا ذہن بنے گا۔ ایسے ہی ہے، بہت پیاری بات۔ بالکل صحیح بات۔ اور دیکھیں واقعہ سنیں آپ کا، بارگاہ رسالت میں سارا مال لے کر حاضر ہو گئے، جمع پونجی، راس، سب کچھ، اور خود سادہ سا لباس پہنا ہوا ہے، اور بٹن جو ہیں، بٹن نہیں تھے، کانٹے لگائے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، مطلب بٹن بھی گھر نہیں چھوڑا، سب پیش کر دیا نا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھ کر خوش ہوئے، پوچھا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اچھا یہ پوچھنا اپنی معلومات کے لیے نہیں تھی، صحابہ کو بتانے کے لیے تھا۔ آپ کو تو سب کچھ پتا ہے، نیچی نظریں، کل کی خبریں۔ محبت برے لہجے میں عرض کی، یا رسول اللہ ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ پاک کے رسول، میں اپنے گھر کا سارا مال لے کر حاضر ہو گیا ہوں گھر والوں کے لیے، اللہ رسول۔ دے کے سب کچھ پھر بھی بچ گیا میرے لیے، دے کے سب کچھ پھر بھی
بچ گیا میرے لیے ایک خدا میرے لیے، ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے، ایک خدا میرے لیے، ایک مصطفیٰ میرے لیے۔ اتنے میں جبریل امی علیہ السلام ویسا لباس پہن کے آئے جیسا صدیق اکبر نے پہنا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جبرائیل یہ کیا پہنا ہوا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ پاک نے آج تمام فرشتوں کو حکم دیا ہے آج ویسا ہی لباس پہنے جیسے آپ کے سچے عاشق نے پہنا ہوگا، اور ساتھ ہی اللہ پاک نے انہیں سلام ارشاد فرمایا ہے اور پوچھا ہے یہ اپنے رب سے اس حال میں راضی ہیں یا ناراض؟ یہ پیغام سنتے صدیق اکبر وجد میں آ گئے، کیفیت طاری ہو گئی، رونے لگے۔ عرض کی یا رسول اللہ میں بھلا اپنے رب سے کیسے نہ خوش ہو سکتا ہوں؟ پھر 3 بار فرمایا میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں۔ پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس۔ یہ ڈاکٹر اقبال کا شعر ہے، اور ڈاکٹر اقبال نے اسی پورے واقعے کو اشعار میں لکھا ہے، اور اشعار بھی ہیں۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا جس سے بنائے عشق و محبت استوار، لے آیا وہ اپنے ساتھ وہ مرد وفا شریست، ہر چیز جس سے چشم جہاں میں ہو اعتبار، مل کے یمین و درہم و دینار و رخت و جنس، سپے کمر سپو شتر و قاطر و حمار۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، فیملی کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ بولے حضور چاہیے فکر عیال بھی، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا رازدار، اے تجھ سے دیدہ مہ و انجم فروغ گیر۔ اے آقا آپ کے صدقے میں چاند سورج میں روشنی ہے، اے تیری ذات باعث سے تکوین روزگار، پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اللہ کریم ہمیں جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی راہ میں ہم صدقہ دیں، زکوٰۃ دیں، قربانی کریں، فطرہ دیں، اور یتیموں کی مدد کریں، بیواؤں کی مدد کریں، رشتہ داروں کی مدد کریں۔ قریب مسجد ہے، امام صاحب ہیں، کس حال میں جی رہے ہیں بیچاروں کے پاس دوائی کے پیسے بھی ہیں یا نہیں، کبھی پوچھا ان سے؟ جا کر بڑی عزت کے ساتھ ان کی خدمت کر دیں، کبھی بہت عمدہ کھانا لے کر ان کو جا کے پیش کر دیں۔ بہت مختصراً عرض کرتا ہوں، ربیع بن خثیم رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے گھر میں کہا کہ بہت عمدہ کھانا بنائے، حلوہ بنائے بہت ہی عمدہ، گھر والوں نے بنایا کہ زہ نصیب کہ حضرت نے آج فرمائش کی ہے، پہلی بار فرمائش تو کرتے ہی نہیں ہیں، جو ملتا ہے کھا لیتے ہیں۔ بہت ہی عمدہ حلوہ بنایا گیا، لذیذ، تو آپ نے ایک شخص جس کو لوگ دیوانہ اور پاگل کہتے ہیں اس کو کھلانا شروع کر دیا، اس کی رال ٹپک رہی ہے۔ گھر والوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں آپ کھلا کیا رہے ہیں اس کو۔ فرمایا اس کو پتہ نہیں، اس کے رب کو پتہ ہے، میں اس کو کیا کھلا رہا ہوں۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات۔ تو اللہ کریم اپنی رضا کے لیے ہمیں توفیق دے، ہم بہنوں کی مدد کریں، بھائیوں کی مدد کریں، اپنی اولاد، اپنے خاندان، دور کے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار تو ہے نا، ماں فوت ہو گئی ہے، اگر ماں کے رشتہ داروں پر خرچ کریں ماں کے اصالہ ثواب کے لیے، قبر میں جب ماں کو خبر ملے گی راحت کتنی پہنچے گی کہ میرا بیٹا میرے خاندان والوں پر خرچ کر رہا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہر مہینے کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ ایک صاحب کا پتہ چلا، اللہ ان کو عزت دے اور صحت دے، عافیت دے، ان کا کہ ہم نے اپنی ماہانہ آمدن میں 1% کا یا 2% کا
اپنے والد صاحب کے لیے رکھا ہوگا، فوت شدہ والد صاحب کے اصالہ ثواب، اتنی رقم اپنی آمدنی میں سے ہم خرچ کریں گے اپنے ابو کے اصالہ ثواب کے لیے. اللہ ہمیں نصیب فرمائے اور جنتی اعمال کی توفیق عطا فرمائے. اور یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں اخلاص کے ساتھ قبولیت ہوتی ہے، اس کے بغیر قبولیت نہیں ہوتی. اللہ کریم نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بلا حساب وہ جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا